Allah's peace, mercy and blessings be upon you. لداخ کے ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جس کو پاکستانی میڈیا نے بڑا بری طرح نگلیکٹ کیا ہے، لیکن بہرحال میں اس کا ذکر کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ پچھلے 20-25 دن کے اندر لداخ کے اندر چائنا کی طرف سے بڑی دلچسپ قسم کی اسٹریٹجک مینوورز ہوئی ہیں، اور اس وقت چائنا پوری گولان ویلی کو تقریباً کنٹرول کر رہا ہے، اور پینگانگ توسو لیک جو ہے اس کے اوپر جو فگر 4 اور فگر 8 ہیں اس کے اوپر چائنیز کی پریزنس ہے، اور جو 43 کلومیٹرز کی جو لیک ہے اس میں چائنیز بوٹس جو ہیں وہ پیٹرول کر رہی ہیں، اور جو انڈینز ہیں وہ فرام دا شورز آف پینگانگ توسو لیک ہیلپلیسلی چائنیز ڈریگن کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اس چائنیز جو ان کی جو انکرجن ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے چیلنج کیا جائے۔ اس سے غالباً ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انڈینز جو ہے صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ بہرحال اس کی جغرافیائی لوکیشن کے بارے میں بات کروں گا۔ لداخ کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے، اس کے نارتھ میں سیاچن اور شکسگام ویلی ہے، اس کے جو ویسٹ ہے نارتھ ویسٹ میں گلگت بلتستان ہے، ایسٹ میں کاسی چن ہے، نارتھ ایسٹ میں چائنا کا علاقہ ہے، اور ویسٹ کے اندر انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے، اور اس کے فردر ویسٹ میں پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے، اور ساؤتھ جو ایسٹ ہے اس کے اندر بھی لداخ کے ساؤتھ ایسٹ میں بھی انڈینز ہیں۔ تو بہرحال انڈینز نے جو 35A اور 370 کو موو کیا 5 اگست کو، اس کے بعد چائنیز نے بھی چیلنج کیا جو انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا جو UN ریکگنائز جو اسٹیٹس ہے اس کو جب انڈیا نے چینج کیا تو چائنا نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا اور اس ایشو کو UNSC کے اندر وہ لے کر گیا۔ بہرحال میرے جو ذہن کے مطابق جو لاجیکل جو میں اس کو کنکلوڈ کر پا رہا ہوں، یہ جو چائنا نے جو موو کیا لداخ کے اندر، اس کی جو پریسنگ ریزن جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنا پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان کے اندر چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اسپیشلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اور اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوور آل جو انڈیا کا جو رول ہے ریجن کے اندر، آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، اس کے اندر ہمیشہ سے انڈیا نے چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ جو لاسٹ ایئر جو ایسٹر ڈے بامبنگز ہوئی تھیں اس کے اوپر بھی آل اوور جو ہے انڈیا کا نام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر آپ دیکھ لیں جو گردوارہ میسیکر تھا، اور یہ جو ابھی کابل کے اندر جو میٹرنٹی ہوم ہے اس کے اوپر لوگ لیتے ہیں کہ جی یہ IS نے کیا ہے، لیکن ایوری بڈی نوز کہ یہ کس نے کیا ہے اور الٹیمیٹلی اس سے کس کو فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انڈیا کی بدماشی ہے اس سے تنگ آ کے اب چائنا ہیز کالڈ اٹ اے ڈے، اور انہوں نے انڈیا کو ایکسٹرن وارننگ دی ہے۔ اور اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اگر ہم چائنا اور پاکستان انڈیا کو سینڈوچ کرنا چاہیں، انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر تو بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، اور سیاچن کے علاقے کے اندر بھی اگر سینڈوچ کرنا چاہیں تو بڑے آرام سے سینڈوچ کر سکتے ہیں۔ شکسگام ویلی جو ہم نے سیٹ کی تھی چائنا کو 60s کے اندر، اس کے اندر چائنیز ہیں، اور سالتورو کے ویسٹ کے اوپر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور لداخ کے اندر اب اس وقت چائنا آ چکا ہے۔ تو یہ چائنا اب لداخ کے اندر آ کے نہ صرف سیاچن کو تھریٹ کر رہا ہے بلکہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو بھی تھریٹ کر رہا ہے۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور یہاں پہ میرے ذہن میں وہ کارگل آتا ہے، کارگل کا جو آپریشن ہے، کارگل کا آپریشن اٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر اس وقت کنسلٹ کیا جاتا PF کو تو ان کو پتہ چلتا جنرل مشرف کو کہ ہمارے ایئر کرافٹس کے پاس بیونڈ ویژول رینج کیپیبلٹی نہیں ہے اور ہم ان کو کارگل کے اندر یوز نہیں کر پائیں گے، تو شاید کارگل آپریشن اس وقت نہ کرتے۔ یہ وہ ٹائم ہے اس وقت اگر ہم کرنا چاہیں کارگل کی طرح کا آپریشن تو یہ بڑا ہی ایک مناسب ٹائم ہے ہمارے پاس اس وقت۔ 2001 کے بعد جب سینکشنز ختم ہوئیں تو PF نے بڑا اپنے آپ کو امپروو کیا، JF-17 آئے جن کے پاس BVR ٹیکنالوجی، F-16 کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ان کے پاس اس وقت BVR ٹیکنالوجی ہے۔ تو
اب یہ دس واز دا رائٹ ٹائم، دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر ہم کارگل کرنا چاہیں تو ہم کرتے اور ہم بڑا سکسیزفلی کر سکتے تھے، اور جو سری نگر لے ہائی وے ہے اس کو کٹ کر سکتے تھے، اور جو انڈینس کی جو لائن آف کمیونیکیشن ہے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو، اس کو بالکل ہم ختم کر دیتے. بہرحال اس وقت میرا تو مشورہ اپنے لوگوں کو یہی ہے کہ آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. انڈیا صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے. چائنیز جو فارورڈ اور جو ایگریسو پوسٹرنگ کر رہا ہے اس کو بالکل کرنا چاہیے. انڈیا طاقت کی زبان سمجھتا ہے، وہ پاکستانی انٹرسٹ کو، چائنیز انٹرسٹ کو ریجن کے اندر، پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر وہ ٹارگٹ کرتا رہا ہے. اور جیسے کہ قطر کے اندر مانک شاہ نے پوری تیاری سے ایسٹ پاکستان پہ چڑھائی کی، اور اس کو شروع میں 71 کے شروع میں اندرا گاندھی نے کہا کہ آپ مشرقی پاکستان پہ چڑھائی کر دیں، لیکن مانک شاہ نے کہا کہ نہیں، ابھی میں تیار نہیں ہوں، مجھے تیاری کا کچھ وقت چاہیے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی اس وقت وہ موقع نہیں ہے کہ ہم سیاچن کا فرنٹ چھیڑیں یا انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں مزید انڈیا کو سینڈوچ کریں چائنا کے ساتھ مل کے. ہم نے اپنے آپ کو جو لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں دنیا کے اندر اس کے حساب سے جو انڈیا جو اسٹریٹجک بیلنس جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ٹلٹ کر رہا ہے اس میں پیرٹی لانی ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، اور انڈیا آپ کو موقع دیتا رہے گا. چائنا جیسا دوست جب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا آئرن بردر ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جینون اسٹرگل جو ہے کشمیر کے اندر کشمیریوں کی، اس کو بالکل آپ سپورٹ کرتے رہیں. اور یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق جو آپریسڈ لوگ ہیں ان کو یو این یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی فریڈم اسٹرگل جو ہے آپریسرز کے خلاف کر سکتے ہیں. تو مورلی ہمیں بالکل کشمیریوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس سے بڑھ کر اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بالکل کریں. لیکن اگر آپ آؤٹ رائٹ وار کی بات کرتے ہیں، اگر آپ انڈیا کو سینڈوچ کرنا چاہ رہے ہیں سیاچن کے اندر یا انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، تو میرا نہیں خیال، اٹس ناٹ دا ٹائم. ہمیں ویٹ کرنا ہے. ہم انڈیا کو اپنی مرضی کے ٹائم کے اوپر انشاءاللہ سینڈوچ کریں گے چائنا کے ساتھ مل کے. اور جو ظلم ہے، جو ظالم ہے، ظلم مٹ کے رہتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے. ہماری فوج حق پہ ہے، چائنیز حق پہ ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر آزاد ہوگا. میڈیا سے آخر میں گلہ کروں گا، لداخ کو کور کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. میں نے ایک ہمبل سی کوشش کی ہے اپنی ہمبل سی سوچ کے مطابق. مجھے امید ہے کہ ویڈیو بلاگ آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو ویری مچ.